نماز جمعہ کی برکت سے، کتاب و سنت سے خوشہ چینی کا موقع ملتا ہے۔ ہم سب لوگ مل بیٹھ کر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ علوم دینیہ سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، کتاب و سنت سے روشنی ملتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں انسان پھر مسلمان بنایا اور ہمیں تندرستی کی نعمت عطا فرمائی۔ جیسا کہ پچھلی حاضری پر عرض کیا تھا، شرم و حیا اور اسلامی حجاب کی فرضیت اور اہمیت ہمارا یہ موضوع تھا، اور آج بھی اسی پر گفتگو ہوگی۔ گزشتہ حاضری پر میں نے حضور نبی کریم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 ارشادات اس عنوان پر سنائے تھے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں: الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء جفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے۔ بے حیائی، بے شرمی، یہ بے وقاری ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ والبذاء فی النار، اور اس کا مقام دوزخ ہے۔ دوسری حدیث پاک سنائی تھی، ارشاد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الحیاء والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الآخر۔ ایمان اور حیا ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ان میں سے جب ایک اٹھ جائے دوسرا بھی اٹھ جایا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یوں بیان کی تھی کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ شرم و حیا اس کا نتیجہ بہت بہتر ہوتا ہے، اس کا انجام خیر ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک چوتھے نمبر پر عرض کی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت، ان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اربع سنن من سنن الانبیاء، 4 چیزیں اللہ کے تمام نبیوں کی سنت ہیں: الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ شرم و حیا کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح فرمانا۔ وہ ایک اور حدیث پاک بھی سنیے، پھر آج کا سبق شروع کریں گے۔ رسول کریم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: ان لکل دین اخلاق و اخلاق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین کا ایک خصوصی شان اور امتیاز ہوتا ہے، اور اسلام کا خصوصی شان اور امتیاز کیا ہے؟ حیا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کے بعد ہم اللہ کے پاک قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس مضمون پر اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا
ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے سورہ الاعراف شریف کی ایک آیت کا حصہ عرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد پاک، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا، لیواری سوآتکم بریشا، تاکہ تم لباس کے ذریعے اپنے جسم کے شرم کے حصے چھپاؤ، و ریشا، اور اس سے آرائش کرو، اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرو۔ ایک اور آیت کریمہ سنیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میرے رب نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ وہ بے حیائی ظاہر ہو یا باطنی ہو۔ تیسری حدیث آیت کریمہ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 24واں پارہ سورہ المؤمن، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، خدا تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیجیے، اللہ رب العالمین جل جلالہ کلام حکمت نواز قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اپنی ان عورتوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرا رکھو۔ آیت کے اس جملے سے اشتباہ پڑتا ہے کہ شاید اسلام مسلمات کو گھروں میں قید رکھنا چاہتا ہے، کہ یہ مردوں کو حکم ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تم اپنی بیویوں کو، عورتوں کو گھروں میں روکو۔ یہاں سے تھوڑا سا اشتباہ تھا، اس اشتباہ کو دوسری آیت کریمہ میں دور کر دیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں، تم رضاکارانہ طور پر اپنے آپ ہی اپنے گھروں میں رہا کرو، تم اپنے اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو۔ اب کوئی کہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان خواتین اپنے گھروں میں ہی رہیں؟ کیا سسرال نہیں جانا؟ کیا میکے نہیں جانا؟ کیا غمیوں پر نہیں جانا؟ کیا شادیوں پر نہیں جانا؟ کیا محلے میں نہیں جانا؟ کیا بازار میں نہیں جانا؟ جانا تو ہے، طوعاً و کرہا جانا تو پڑتا ہے۔ لہذا اس آیت میں ساتھ ہی فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کوشش کرو تم گھروں میں ہی ٹھہری رہو، نکلنا پڑے تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ جہالت کے دور میں جس طرح عورتیں اپنے تجمل کے ساتھ اظہار جمال کرتی ہوئی نکلا کرتی تھیں، تم اس دور کی طرح نہ نکلو۔ اب نکلنا کیسے ہے؟ کوئی کہے کہ یہ آیت کریمہ تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور یہ ٹھیک ہے،
یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، امہات المومنین کے لیے ہے۔ تو بھائی یہ حکم تو امہات المومنین کے لیے ہے، یہ تو ازواج مطہرات کے لیے ہے، یہ تو اہل بیت کرام کے لیے ہے۔ اس کی پہلی 4 آیتیں اور آخری 10 16 12 20 آیتیں وہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بطور وضاحت ایک اور آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ آیتیں تو ازواج مطہرات کی شان میں ہیں، یہ تو آل رسول کے لیے ہیں، یہ تو اہل بیت رسول کے لیے ہیں، یہ تو امہات المومنین کے لیے ہیں، تو پھر اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں لازواجک اپنی ازواج کو بھی، اپنی حرمات کو بھی، اپنی بیویوں کو، و بناتک اپنی بیٹیوں کو بھی یہ فرما دیں، ونساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتوں سے بھی فرما دیں۔ یعنی پردے کے حکم میں ازواج مطہرات بھی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹیاں بھی ہیں، اور ونساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتیں بھی ہیں۔ ان تینوں سے فرما دو، ازواج مطہرات سے، بنات مبارکہ سے، اور تمام اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنے سر پر بڑی چادر رکھیں، اتنی بڑی چادر ہو کہ سارا وجود اس کے ساتھ لپٹا جائے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ پردے کا اہتمام ہوا۔ اب کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ کسی ایسے شخص نے جو گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، غیر محرم ہے، اب اس نے ملاقات کرنی ہے، اس نے پوچھنا ہے، کوئی چیز پکڑنی ہے، ازواج مطہرات سے کوئی بات کرنی ہے، تو وہ کیسے کریں گے؟ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز طلب کرو کہ ماں جی یہ چیز چاہیے، اپنی ماں سے، ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، تو کیا کرو؟ من وراء حجاب، فاسألوہن من وراء حجاب۔ اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ حجاب کے موضوع پر میں نے 6 آیتیں سنائیں، لیکن ان ساری آیتوں میں سے آیت حجاب اس آیت کو کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے تفاسیر میں، جس دن سورہ الاحزاب کی یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجاب اور پردے کی آیت پر عمل کرنے کے لیے پہل فرمائی اور اپنی تمام ازواج مطہرات کے کمروں اور دروازوں کے آگے طاق ڈال دیے، حجاب ڈال دیا، پردے ڈال دیے، آپ کہہ لیں چیخیں ڈال دی۔ جب اہل ایمان نے دیکھا اور سنا کہ سورہ الاحزاب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب کہ تم حجاب کے پیچھے سے بات کرو، تو حجاب ہوگا تو پیچھے سے بات ہوگی نا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے سارے گھروں کے دروازوں پر حجابات
ڈال دیے ہیں، لہٰذا اہل مدینہ صحابہ کرام بھی اٹھے، انہوں نے اپنے اپنے گھروں کے آگے حجاب ڈال دیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے کوئی باہر سے طاقت نہیں آئے گی، اندر سے نظام بنانا ہوگا۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا، اسلامی نظام لائے گا، ہمیں اٹھا کر باندھ کر مسجد میں لائے گا، کوئی نہیں لائے گا۔ اور بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو وہ نماز نہیں ہے۔ نماز تو ہے کہ اللہ اکبر کی صدا آپ کے کانوں سے ٹکرائے تو آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی حاضری کے لیے بےتاب ہو جائے، بےتاب ہو جائے، اسے نماز اور نیاز کہیں گے۔ تو اہل مدینہ نے اپنے اپنے گھروں کے آگے حجاب ڈال دیے۔ اس آیت پر عمل ہوا، اور کس قدر عمل ہوا، سبحان اللہ۔ حضور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ، سیدہ خدیجہ کا پردہ بیان کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا پردہ انشاءاللہ بیان کروں گا، سبحان اللہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا پردہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں میرے گھر کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ یہ گنبد خضرا کا جو مکان مبارک ہے، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر کا گھر ہے۔ میرے سرتاج ہیں، میرے رسول بھی ہیں، میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو جایا کرتی تھی، گاہے بگاہے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جایا کرتی تھی، دربار امام الانبیاء میں حاضری دیا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا، 2.25 سال کے بعد میرے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال پر ملال ہوا، تو آپ کو بھی سرکار کے قدموں میں جگہ ملی۔ میں پھر بھی حاضری کے لیے چلی جایا کرتی تھی، اس لیے کہ ایک میرے سرتاج ہیں، میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے میرے والد گرامی ہیں، میں چلی جایا کرتی تھی۔ پھر 10 سال دور خلافت عمر فاروق ہے، پھر آپ کی شہادت ہوئی، اور سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، میں نے اپنے لیے، مکان میرا تھا، سرکار نے مجھے عطا کیا تھا۔ سرکار کی تدفین ہوئی، والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، اور پھر ایک جو جگہ بچی تھی وہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ لیکن ایک دن میرے بیٹے عمر فاروق نے عرض کیا پردے میں، کہہ دو سبحان اللہ، نیاز مندانہ انداز میں کہ اماں تو میری ماں ہے۔ جی ایک وہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یہ تیری ماں ہے، بزرگ کہتے ہیں یہ تیری ماں ہے، محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ بیٹے یہ تیری ماں ہے، خاندان کہتا ہے کہ بیٹے یہ تیری ماں ہے، اور تو ایسی ماں ہے کہ تیرے بارے میرا رب کہتا ہے کہ تیری ماں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو بیٹے کا حق ہے ماں سے کچھ مانگے، بچے مٹھائی مانگتے ہیں، کھلونے مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور مائیں تو اپنی جان دے دیا کرتی ہیں، جی اپنی اولاد پر وارث صدقے جاتی ہیں۔ اماں ایک چیز مانگنے لگا ہوں، اس امید پر نہیں، اس یقین پر کہ آپ اپنے فرزند کو عطا فرمائیں گی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میرا بیٹا عمر فاروق مجھ سے مانگ رہا ہے۔
مانگو بیٹا پھر دیکھی جائے گی۔ پر میں اماں سرکار کے قدموں میں جگہ مانگتا ہوں۔ اللہ میرے بیٹے نے مجھ سے مانگا، میں نے ایثار کر دیا۔ اس میں کہتے ہیں ایثار، اسے کہتے ہیں قربانی۔ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، سرکار کے قدموں میں اماں میں جگہ مانگتا ہوں۔ فرمایا بیٹا پتہ ہے؟ عرض کیا اگلی بات کا اماں مجھے پتہ ہے کہ یہ جگہ آپ نے اپنے لیے خاص کی ہوئی ہے، اس لیے میں نے ہاتھ باندھے ہیں اور ایثار کا عرض کر رہا ہوں کہ اگر اجازت ہو جائے تو میرے لیے۔ فرماتی ہیں میں نے بیٹے نے مانگا تو وہ کون سی ماں ہے جو بیٹوں کو محروم کرے گی؟ اور پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ جیسی ماں۔ جی آگے آپ سنیں گے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا عمر فاروق کی تدفین اس میری مخصوص جگہ پر ہوئی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے دربار رسالت میں جانا ترک کر دیا۔ میں کچھ سمجھا پا رہا ہوں، آپ کچھ سن رہے ہیں نا بات؟ آقا علیہ السلام کی تدفین ہوئی، میں چلی جایا کرتی تھی۔ میرے سرتاج ہیں، اللہ کے پاک رسول ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، میں چلی جایا کرتی تھی۔ وہ میرے رسول ہیں، یہ میرے باپ ہیں۔ جب عمر فاروق کی تدفین ہوئی میں جانے سے رک گئی۔ من حیاء عمر، مجھے عمر فاروق سے حیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھی ہے بات تو پھر ذرا اونچی آواز سے نہیں، ایسے نہیں۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ سجا ہاتھ کھڑا کرو، ہوں کھبا کرو، ہوں اٹھ کے نعرہ لاؤ، ہوں دونوں ہاتھ۔ تو کبھی کبھی تو آپ کہہ دینا سبحان اللہ اکبر اللہ۔ میں چلی جایا کرتی تھی دربار رسالت میں، میں چلی جایا کرتی تھی سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین کے بعد۔ لیکن جب عمر فاروق کی تدفین ہوئی میں نے جانا ترک کر دیا۔ مجھے حضرت عمر فاروق سے حیا آتا ہے۔ عمر فاروق کہاں ہیں؟ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے؟ یا سیدہ جب جاتی تھی تو عالم برزخ سے ہو کر آتی تھی؟ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اس دنیا کے جہان میں ہے، عمر فاروق عالم برزخ میں ہے، وہ کسی اور دنیا میں ہے، عمر فاروق کسی اور دنیا میں ہے۔ لیکن اماں کا حیا دیکھو کہ عمر فاروق ہزاروں منو مٹی کے نیچے ہیں اور وہ وفات پا گئے ہیں، عالم برزخ میں جا پہنچے ہیں۔ ایک عالم دنیا کی ماں اپنے بیٹے سے حیا کر رہی ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس اتارا۔ یہ انزلنا کہا، خلقنا نہیں کہا۔ واہ میرے رب، حالانکہ ہونا تو خلقنا چاہیے نا۔ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، یہاں ہے انزلنا، ہم نے اتارا۔ تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آسمان سے کپڑے کے تھان گرتے؟ تو انزلنا کیوں کہا؟ یہ علمی بات ہے۔ بعض الفاظ دوسرے الفاظ کا متبادل ہوتے ہیں، یعنی انزلنا بمعنی خلقنا، انزلنا بمعنی خلقنا، ہم نے نازل کیا اس معنی میں کہ ہم نے پیدا کیا۔ تو کوئی اگر کہے کہ جی قرآن مجید میں خلقنا بھی تو آتا ہے نا، خلقنا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو تخلیق
کیا تو یہاں بھی اللہ پاک فرما دیتا کہ ہم نے لباس کو تخلیق کر دیا. انزلنا کیوں کہا؟ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، انزلنا بمانا انزلنا ہی ہے. آجو پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح. انزلنا بمانا انزلنا ہی ہے. کیوں؟ دھوپ کہاں سے آتی ہے؟ زمین کے نیچے سے یا آسمان کی طرف سے؟ بارش کا پانی نیچے سے اترتا ہے یا آسمان کی طرف سے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. یہ ہوا کدھر سے آتی ہے؟ اللہ کے عمل سے آتی ہے. آسمان دھوپ دیتا ہے، آسمان موسم دیتا ہے، آسمان بارش دیتا ہے، آسمان روشنی دیتا ہے. تمہاری فصلیں پکتی ہیں، کپاس تیار ہوتی ہے، کپاس کو تم کاٹتے ہو، پھر بنتے ہو، تانا بانا، اور یہ بن گیا لباس. انزلنا بمانا انزلنا ہی ہے. میں آپ کو قرآن مجید کی تفسیر پڑھا رہا ہوں، میں دوڑا نہیں سنا رہا. سبحان اللہ ضرور کہیں. میرا مزاج نہیں ہے دوڑے پڑھنے کا. یہ نہ بھی سمجھا کریں کہ مجھے دوڑے آتے نہیں ہیں. مجھے ظہوری صاحب کی 500 سے زیادہ نعتیں یاد ہیں. صرف حضرت جی ہاں انشاءاللہ جب مسائل ختم ہو جائیں گے آپ سمجھ جائیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ پھر نعتیں پڑھا کریں جی انشاءاللہ. آپ سے وعدہ ہو گیا کہ آئندہ جمعے میں ظہوری صاحب کی آپ کو نعت سناؤں. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی سے وعدہ کر لیں کہ میرے ساتھ آپ نے پڑھنا بھی. ٹھیک ہے، تو وہی طرز ہوگی، وہی انداز ہوگا، وہی ساز ہوگا، وہی انداز ہوگا. ٹھیک ہے، ظہوری صاحب کی یاد تازہ ہو جائے گی. تو حضرات ذی وقار اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں لباس عطا کیا، پیدا کیا، نازل کیا. کیوں کیا؟ بس تم منافع حاصل کرتے رہو، ملیں بناتے رہو. لباس کس لیے؟ لیواری سوآتکم وریشا. لباس کے 2 مقاصد ہیں، اور ان 2 مقصدوں سے ایک مقصد پورا نہ ہو تو وہ لباس نہیں ہے. لباس کے 2 مقاصد ہیں. دونوں مقاصد پورے لباس نہ کرے وہ لباس نہیں، وہ بوجھ ہے. کون سے؟ لیواری سوآتکم. اے حضرت آدم کی اولاد میں نے لباس بنایا، تیار کیا، بھیجا، ظاہر کیا، تمہیں مہیا کیا، تمہاری دسترس میں دیا. کیوں؟ لیواری سوآتکم، تاکہ تم اپنے جسم کے شرم کے حصوں کو ڈھانپ لو. سبحان اللہ. ایک یہ مقصد ہوتا ہے لباس کا، اور دوسرا وریشہ، تاکہ تم زیبائش اور آرائش حاصل کرو، تم لباس کے ذریعے خوبصورت لگو. تو لباس ہو لیکن بے ڈھنگا ہو وہ لباس نہیں ہے. لباس ہو لیکن جسم کو ظاہر کرے وہ لباس نہیں ہے. معاف کرنا، وہ بوجھ ہے، وہ بے عقلی ہے، بے حیائی ہے. لباس کی تخلیق کے 2 مقاصد ہیں. جسم کے شرم کے حصے کو چھپائے، اور اتنا چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. لیواری سوآتکم فرض ہے، وریشہ یہ سنت ہے اور مستحب ہے. لباس تمہاری شخصیت کو نکھارے، خوبصورت بنائے، یہ لباس کے خوبیوں میں بیان ہوا. اور لباس کے فرائض میں یہ ہے کہ لیواری سوآتکم، تمہارے جسم کے شرم کے حصوں کو چھپائے. تو ہم حضرت آدم کی ہیں اولاد، اور اولاد آدم کے ہیں 2 مرتبے. ایک ہے مردانہ مرتبہ، ایک ہے زنانہ مرتبہ. مردوں کے لیے اور ہے، عورتوں کے لیے اور ہے. مردوں کے لیے جسم کے شرم کے حصے شرعی طور پر ناف نظر نہ آئے. ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک
مردوں کا یہ جو جسم ہے اس کو چھپانا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ اور فرائض اور قوانین کن پر نافذ ہوتے ہیں؟ عاقل بالغ، ماشاءاللہ بولو، عاقل بالغ۔ اور جو بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے اور عاقل نہیں، دیوانہ ہے، تو پردہ پھر بھی فرض ہے مگر اس کے لیے نہیں، اس کے ورثاء کے لیے۔ یہ تو کمڑا ہے، اگر کمڑا ہے تو سڑک پر ایسے ہی پھرے گا جانوروں کی طرح، اس کے ورثاء پر فرض ہے۔ اس کو پردے میں رکھیں، اس کو پردہ دیں، یہ اس پر فرض نہیں ہے، ان پر فرض ہے۔ مولانا صاحب، نوری صاحب، آپ نے یہ حد نہیں کر دی کہ فرض کسی کا کسی پر ہو؟ فرض تو وہ ہوتا ہے کہ فردن فردن عائد ہو۔ تو میں نماز جنازہ کی مثال دوں گا۔ نماز جنازہ جو پڑھتا ہے ثواب تو اسی کو ملتا ہے، لیکن نماز جنازہ میں نہ شامل ہونے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ میں نے مثال ٹھیک دی ہے؟ میت کو غسل دینا فرض ہے۔ اب میت اٹھ کر خود نہائے گا، اپنا فرض خود چکا لے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ میت کا فرض غسل فرض ہے کن پر؟ زندوں پر۔ اب ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھیں کہ عاقل اور بالغ پر احکام شریعہ اور قوانین نافذ ہوتے ہیں، نابالغ پر نہیں، غیر عقل مند پر نہیں۔ لیکن پردہ ایسی چیز ہے کہ غیر عقل مندوں پر بھی فرض ہے، لیکن چونکہ اس کو احساس نہیں ہے تو سارے گھر کے ٹبر کو تو احساس ہے، ان پر فرض ہے، ان کے لیے۔ حضرات ذی وقار، اب لباس کی بات ہو گئی، مردانہ لباس، اور ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ فرض عین ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لباس ہوتا ہے، نیچے پہنا ہو، کرتا شلوار کی طرف اوپر ہو یا کوٹ کی طرح اس سے بھی اوپر ہو، یہ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا یہ جسم ہے، یہ فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا لباس ہے یہ کیا ہے؟ یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت انبیاء، یہ سنت انبیاء ہے۔ اور لباس ہے 3 طرح کا، 2 میں نے عرض کر دیے۔ پہلا لیواری سوآتکم، تمہارے جسم کے شرم کے حصے کو ڈھانپے، اور دوسرا لباس وریشہ، جس کے پہننے سے تم خوبصورت لگو، تم اچھے لگو، تم بھلے لوگ لگو، حیوان اور انسان میں تمیز ہو جائے، حیوان اور انسان کو ممتاز کرے۔ وریشہ آرائش کے لیے، یہ 2 قسم کے لباس۔ اور تیسرا لباس کون سا ہے؟ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تیسرا ہے تقوی کا لباس، کہ بظاہر تو برقع پہنا ہو لیکن مسلمان خواتین کا جو کردار ہونا چاہیے وہ نہ ہو، تو وہ تقوی کی چیز نہیں ہے۔ لباس کے 3 چیزیں ہیں، ایک تو جسم کے شرم کے حصوں کو ڈھانپے، دوسرا تمہیں خوبصورت بنا دے، اور تیسرا تقوی کا لباس ہے۔ جو کپڑے کا لباس ہے یہ بھی آسمان کا تحفہ ہے، اور جو تقوی کا لباس ہے یہ بھی آسمان کا تحفہ ہے۔ یہ دونوں تحفے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا کیا۔ تقوی کا اور روحانی جو تھا لباس، وہ بھی وحی الہی کے ذریعے ملا، کہو سبحان اللہ۔ وہ آقا علیہ السلام کی پاک زبان سے ملا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تقوی، طہارت اور دل کی پاکیزگی اور روح کا تزکیہ، یہ ہے آسمانی تحفہ، یہ بھی بذریعہ محمد مصطفیٰ، اور لباس کا تحفہ یہ بھی بذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آپ میرا لباس دیکھ رہے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ فرمایا تو مجھے بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے، میرے رب کو بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے یہ لباس نیا
بنایا ہے، پہنا ہے۔ یا رسول اللہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے اور میرے رب کو بھی پیارا لگ رہا ہے۔ کیوں کہ لباس کے دونوں مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ تیرے جسم کے حصوں کو بھی لباس نے ڈھانپا ہوا ہے، کوئی ٹائٹ لباس نہیں ہے کہ جسم کے حصے نظر آئیں، اور اتنا باریک بھی نہیں ہے کہ جسم کے حصے نمایاں ہو یا جسم یا بالوں کا رنگ نمایاں ہو۔ ایسا لباس جو جسم کا رنگ ظاہر کرے وہ لباس نہیں ہے، اور جو لباس جسم کے حصوں کو نمایاں کرے وہ بھی بے غیرتی کے انتہا ہے، اس کو شرف آدمیت نہیں کہا جائے گا۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ لیواری سوآتکم وریشا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم لباس پہنے ہوئے بھی آقا علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جب لوگ ننگے ہوں گے، ننگے ہوں گے، انسان ننگے ہوں گے۔ فرمایا ہاں، وہ لباس کے باوجود ننگے ہوں گے۔ کیا خدا کی کہیں، میری نہ کہیں نہ اپنی کہیں، خدا کی بولیں آج معاشرہ ننگا ہے یا باعزت ہے؟ معاشرہ ننگا ہے۔ وہ اکبر آل آبادی نے بڑی پیاری باتیں لکھی، اس کی شاعری بڑی منجا ہوا شاعر تھا، قومی شاعر۔ اس نے کہا میں نے چند مسلمان بیویوں کو دیکھا، اس کے 4 شعری شعر کا یہ ترجمہ ہے۔ میں نے پوچھا بیویوں وہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ تم فاطمہ کی اولاد ہو، تم عائشہ صدیقہ کی اولاد ہو، تم خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہو، تم اسلام کی شہزادیاں ہو، تمہارا پردہ کہاں گیا؟ تو وہ بی بی پلٹ کر مجھے بولی، مجھے اس نے جواب کر دیا، وہ کہنے لگا وہ پردہ جو ہمارے چہروں پر ہوا کرتا تھا وہ آج کل مردوں کی عقل پر پڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ بڑا اہم یا غیر اہم؟ بڑا اہم، بہت ضروری ایمان اور کفر کا مسئلہ میں نے چھیڑ دیا ہے۔ آپ تشریف لایا کریں بڑے وقت پر، بڑے جذبے کے ساتھ اس کی تیاری ہوتی ہے، اور بڑا کانٹ چھانٹ کے ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ چلے گا انشاءاللہ 2-4 جمعے اور بھی عرض کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ۔